بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ اس سے پہلے جو وائس اپلوڈ ہوئی ہے یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن کی اس آیت پہ میں نے ختم کیا تھا تقریباً۔ دیکھیں بھائیو، آپ کے گھر پر خون کے چھینٹے آتے ہوں، بستروں سے زنگ آلود کیلے اور سوئیاں نکلتی ہوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہوں، چلتے ہوئے کاروبار میں رکاوٹ، ذہین بچوں کا اچانک پڑھائی سے دل اچاٹ ہو، باقاعدگی سے ٹیسٹ کرانے اور ان کے اچھے رزلٹ کے باوجود اچانک بیماری کی لپیٹ میں آ گئے ہوں اور رزلٹ بے تحاشا بگڑ گئے ہوں اور بچے بچیوں کے رشتوں میں پریشانی، سایہ، جھپٹ اور جناتی مخلوق کی طرف سے پریشان کیا جا رہا ہو، گھر میں ہلکی آوازوں سے اذانیں کثرت سے دینا شروع کر دیں۔ جب یہ مسائل آپ کو نظر آئیں کہ ایسے ایسے گھر میں ہو رہا ہے تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نمبر 1، گھر میں ہلکی آوازوں سے اذانیں کثرت سے دینا شروع کر دیں۔ نمبر 2، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر معنی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو یقیناً جلدی بڑھے گا، یعنی یقین آپ کا جلدی بڑھے گا اور سکون و چین ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، صدقات دیتے رہیں، چاہے ایک مٹھی آٹا یا ایک مٹھی چاول ہی کیوں نہ ہو۔ صدقات رد البلا ہے، الصدقۃ رد البلا، مصیبتوں کو پریشانیوں کو صدقہ دور کرتا ہے۔ نمبر 4، باوضو رہنے کی عادت کیجیے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ نمازوں کا اہتمام اور نوافل کو زیادہ کر دیجیے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود ابراہیمی سے زبانوں کو تر رکھیے۔ درود کے بارے میں کہا گیا ہے اگر آپ کچھ بھی نہ پڑھ سکتے ہوں تو درود ابراہیمی مستقل پڑھتے رہیں، تب بھی آپ کے گھر میں ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں رہے گا، اگر ہے تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ پر فضل فرمائیں گے، شیطان سر پیٹے گا، روئے گا اور اپنے چیلوں کو آپ کے پاس آنے سے روکے گا۔ اس کی چالوں اور ستانے سے تو آپ نے اپنے رب کو زیادہ یاد کرنا شروع کر دیا۔ رب سے تعلق زیادہ کرنے اور اسے اپنے لیے اچھے گمان کا یقین آپ کو ہر طرح کا فائدہ پہنچائے گا، اور جو قوت کم ہو گئی تھی انشاءاللہ بڑھ کر شیر جیسی قوت حاصل ہو جائے گی۔ مگر ہائے افسوس، ہمارے اندر کی شیر کی صفت لومڑی کی صفت سے بدل گئی۔ دریا ہمارے قدموں کے نیچے ہے اور ہم پیاسے جان دے رہے ہیں، خزانے پر بیٹھے ہیں اور دوسروں سے مدد اور در در ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں سب کچھ آپ کے پاس ہے اور قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن بس ان مصائب میں، ان مشکلات میں پھنس کر ہم نے قرآن سے نظر ہٹا لی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ عملوں کے پیچھے بھاگنا۔ اب جتنی بھی عملوں کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو نقصان ہی ملے گا۔ ایک سے ہٹیں گے دوسرے کسی گھر کے فرد کو مشکل پڑ جائے گی، پریشانی آ جائے گی۔ اس لیے ان لوگوں سے دور رہیں، عملوں سے دور رہیں، کیونکہ اس وقت عامل بڑا مشکل ہے کہ کوئی آپ کو ہزاروں میں سے ایک صحیح ملے۔ بس صرف انہوں نے اپنی ایک دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ کیا کسی نے خوب کہا، ہر چیز سبب سے مانگو،
ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ رب العالمین اور خدائے بزرگ برتر کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، شرک سے دور رہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان المشرکون نجس۔ اس کی قدرت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے بزرگوں کے معمولات اور اپنی زندگی میں ہزارہا لوگوں کو اس سے عافیت پاتے دیکھنے کا مجرب نسخہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور قرآن پڑھیں، اور جو خاص کر اس مسائل کے لیے ہے موعظتین پڑھیں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحدیدی مبارک نامہ جو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے لکھوایا تھا، اس کا بہت فائدہ ہے۔ میں اس کی ریکارڈنگ کر دوں گا انشاءاللہ پارٹ 3 کے اندر، تو اگر آپ اسے لکھوا لیں گے یا آپ اسے خود پڑھتے رہیں گے تب بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اسے خود پڑھ نہیں سکتے، لکھوا نہیں سکتے، تو میری یہ ریکارڈنگ ہوگی، جو مریض ہے آپ اسے سنائیں، یا عصر یا عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس کو اپنے گھر میں لگا کے رکھیں، آپ بھی سنیں، مریض کو بھی سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اثر ہے، جادو کا ہے، سحر کا ہے یا جنات کا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔